رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ کل ہم نے اسلامی اخلاق اور آداب کے تعلق سے کچھ گفتگو کی تھی. اسی سلسلے کی پہلی کڑی اسلامی اخلاق اور آداب میں ایک عظیم اور محترم بالشان خلق جسے ہم عدل و انصاف کا نام دے سکتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی. یہ آیت کریمہ جیسا کہ گزشتہ کل بتلایا گیا تمام مکارم اخلاق کا ایک حسین سنگم اور تمام مکارم اخلاق کو مختصر اور جامع الفاظ میں بیان کرنے والی ہے. اس آیت کریمہ سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک صفت تبیان بیان فرمائی تھی، یعنی ہر چیز کو کھول کر واضح کرنے والا. تو اسی صفت تبیان کی ایک واضح اور کھلی ہوئی مثال یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا حکم فرمایا اور 3 باتوں سے منع فرمایا. یہ جو 3 مامورات ہیں یہ تمام مکارم اخلاق اور اخلاق حسنہ کا مجموعہ ہے، اور جن 3 چیزوں سے منع کیا گیا وہ 3 منہیات تمام بری خصلتوں اور اخلاق ذمیمہ کا مجموعہ ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس خلق اور جس صفت عظیم کو بیان فرمایا وہ ہے عدل. عدل کے معنی ہوتے ہیں برابری اور انصاف. قرآن کریم میں بار بار برابری اور انصاف کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے. یہ برابری اور انصاف اعتقادات میں بھی ہو سکتا ہے، افعال میں بھی اور اقوال میں بھی. عظیم مفسر ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عدل کا مفہوم تو برابری اور مساوات کا ہے، لیکن نسبتوں کے بدلنے سے اس کے معنی اور مفہوم بدلتے رہتے ہیں. اگر عدل اللہ رب العزت کے باب میں کہا جائے کہ اللہ کے ساتھ عدل کرو، تو اس وقت اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ رب العزت کی توحید کے قائل رہو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت کرو، اور جتنی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لاؤ. تو عدل ذات خداوندی کے باب میں توحید کے معنی میں، شرک نہ کرنے کے معنی میں، اور اللہ رب العزت کی تعظیم، اس کی عظمت اور اس کے تمام احکام کو بجا لانے کے معنی میں ہوگا. پھر جب عدل کی نسبت بندے کے نفس کی طرف کی جائے تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی بھی چیزیں بندے کی سعادت مندی اور اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ہے بندہ اس کو بجا لائے، اور جو چیزیں اس کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، دنیا و آخرت کی رسوائی اور دنیا و آخرت کی بدبختی کی طرف لے جانے والی ہے، بندہ ان تمام باتوں سے بچے. قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو جب کہا جائے کہ اپنے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو، مطلب یہ ہے کہ تمام اچھے کاموں کو بجا لاؤ جو تمہاری سعادت مندی تک پہنچانے والے ہیں، اور ان تمام کاموں سے بچو جو تم کو شقاوت اور بدبختی کی طرف لے جانے والے ہیں. تو انسان کو شبہات اور شہوات کی فتنوں سے بچنا چاہیے. فتنے 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض کا تعلق انسان کے قلب و دماغ سے ہوتا ہے کہ آدمی کسی غلط شبہ میں پڑ جائے، دین اسلام کے بارے میں وہ عدم اطمینان کا شکار ہو جائے. اور دوسری قسم کے جو فتنے ہوتے ہیں ان کو فتنہ شہوات کہا جاتا ہے، نفسانیت کے فتنے. تو انسان اگر دونوں قسم کے فتنوں سے بچے گا اور اللہ رب العزت کے اوامر کا امتثال کرے گا تو وہ عادل قرار پائے گا. پھر جب عادل کی نسبت دوسرے بندوں کے ساتھ طرف کی جائے اور دوسرے انسانوں کی طرف کی جائے تو اس وقت عادل کا مفہوم ہوگا کہ ان کا جو حق ہے اسے پورا ادا کرو. اعطوا کل ذی حق حقہ،
ہر حقدار کو اس کا حق دے دو، اور عادل کے مقابل میں ظلم ہے۔ اگر ہم نے عادل سے کام نہ لیا تو ہم ظلم کے شکار ہوں گے، لہذا ہمیں عادل اور انصاف کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے ساتھ بھی، اپنے نفس کے ساتھ بھی، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی۔ ماں باپ کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ ہو، اور پوری انسانیت کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہو۔ عدل و انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو بالکل ناپ کر تول کر برابر برابر حصہ دیا جائے، بلکہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو جتنے کا مستحق ہے اسے وہ حق دیا جائے، اسے وہ حصہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے عدل کے مفہوم کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ تمام کے تمام لوگ قانون کے تحت اور قانون کے دائرے میں برابر ہوں، کسی کو قانون سے بالادستی حاصل نہ ہو، قانون کے تحت ہر کوئی آتا ہو، غلطی کرنے والا کوئی بھی ہو اس سے مواخذہ کیا جائے، اور اچھائی کرنے والا کوئی بھی ہو اس کو جزا اور انعام سے نوازا جائے۔ اسی طریقے سے کسی کی مدح سرائی کرنا ہو یا کسی کی مذمت کرنا ہو تو اس میں بھی عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بالخصوص تعریف اور مذمت کے سلسلے میں لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر اپنا محبوب ہے، اپنا قریبی ہے، تو اس کی خامیاں بھی ان کو خوبیاں دکھتی ہے، اور اگر کوئی پرایا ہے، اپنا دشمن ہے، تو اس کی خوبیاں بھی خامیاں دکھتی ہے۔ تو لوگ اس سلسلے میں 3 مراتب پر ہیں۔ بعض لوگ مادحین ہوتے ہیں، خواہ بات اچھی ہو یا بری، خواہ اس کا کام قابل مذمت ہو یا قابل تعریف، ہر اعتبار سے وہ تعریف ہی کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو نقد کرتے ہیں، ان کو کوئی بات اور کوئی صفت ان کی قابل تعریف دکھائی نہیں دیتی، اور درمیان کے لوگ وہ ہیں جو ناصحانہ انداز میں عدل و انصاف کے تقاضوں کے برابر اس کو حق دیتے ہیں۔ تو یہ عظیم صفت ہے۔ اس مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے یہ چند باتیں ذکر کی ہے، مزید ہم اس صفت کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کے ساتھ، اپنے ساتھ اور تمام انسانیت کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔